الرحمن قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے اصل میں پچھلی آیت کا ربط رؤساء نے، ذمہ داروں نے، سرداروں نے، جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے باسیوں نے یہ بات کہی تھی، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تو وادی گمراہی میں ہے. یعنی عوام کہہ رہی ہے پیغمبر سے کہ تم گمراہ ہو معاذ اللہ. اس کا جواب دیا ہے جناب نوح علیہ السلام نے. قال یا قوم، فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگ، یہ تھا یا قومی لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی ایسی گمراہی نہیں ہے، یعنی میرا موقع، میری دعوت وہ گمراہی پر مبنی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں، پیغمبر ہوں، سفیر ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اب رب کے میسج، پیغامات. وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کر رہا ہوں تمہارے لیے. وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ مسائل و دلائل جو تم نہیں جانتے. اواعجبتم، ان جملوں پر غور کریں. اواعجبتم، کیا تم نے یہ تعجب کر رکھا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک خاص نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص پر. بشر، انسان، رجل، یہ انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لینذر، جناب نوح فرما رہے ہیں لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. فکذبوہ، اس ساری بات کے وضاحت کے باوجود پس انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کی منصبی حیثیت، نبوت، رسالت کی تکذیب کر دی. پھر ارشاد ہوتا ہے پھر دی اینڈ جو ہوا، فانجیناہ، پس ہم نے ان کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ہم نے ان تمام کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں، نشانیوں اور بیانات کی تکذیب کی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ ایسے تھے جس طرح اندھے ہوتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی جناب ہود کو، قوم کا بھائی یعنی انہی کی برادری، انہی میں سے تھے جناب ہود، یہ یمن میں تشریف لائے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی یہی دعوت پیش کی ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس الہ و معبود کے علاوہ کوئی اور معبود و الہ. افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم گناہوں سے، نافرمانی سے بچتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کفروا من قومی،
رؤسا لکھا ہے ذمہ دار لیڈر. یہی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بیڑا گرک کر رکھا ہے کہ انہوں نے سرداروں نے کہا، اور وہ سردار الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم جناب ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے یہ بات کہی، انا لنراک فی سفاہہ، ہم آپ کو یقیناً ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تو بڑی حماقت میں ہے، بے وقوفی میں ہے، تیرے پاس تو شعور ہی نہیں ہے. یہ نبی سے کہہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے ہم تجھے گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں سے ہے، تیری دعوت، تیرا موقف، تیرا بیان ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. قال، جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لیس بی سفاہہ، میرے ساتھ کوئی ایسی جس کو نادانی کہا جا سکتا ہے، حماقت کہا جا سکتا ہے، صفاحت بے وقوفی کو کہتے ہیں، میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ولاکنی رسول من رب العالمین، یقیناً میں تو رسول ہوں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے میسج، پیغامات. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے کچھ نام بیان کیے ہیں، کچھ نام نہیں بیان کیے. یہ بڑی عمدہ بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. 25 یا 26 پیغمبروں کے، رسولوں کے نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا منہم من قصصنا علیک، یعنی ہم نے ان میں سے، انبیاء اور رسولوں میں سے کچھ کے نام اور کچھ کے تذکرے ہم نے کیے ہیں. ومنہم لم نقصصہم علیک، اور ان میں کچھ وہ رسول اور نبی ہیں جن کو قصے یا ان کا بیان یا ان کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا. لیکن ہمارے لیے جو پابندی ہے، یا ہمارے لیے جو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اللہ کی طرف سے آنے والے رسول کو ماننا ہے. جس طرح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جو بھی اللہ نے جس کو رسالت دی، نبوت دی، کتاب دی، صحیفہ دیا، صرف نبوت پیغام دیا، ہم سب کو مانتے ہیں. ہمارا سارے رسولوں، ساری کتابوں، سارے صحیفوں پر ایمان ہے. لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے وہ دی اینڈ، آخر میں آنے والے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، جن کے آنے سے پہلی شریعتیں بھی منسوخ، پہلی کتابوں کے اگر کوئی موافقت کی بات ہے تو فبہا و نعمت، لیکن اب شریعت چلے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہ تو ہمارے حضرات تشریف فرما ہے، مجلس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں کچھ تورات کا ورق تھا، یعنی تورات کے کچھ مسائل لکھے ہوئے تھے، تو وہ اس کو پڑھتے ہوئے آگے مجلس میں بیٹھ گئے. بات بڑی اہم ہے سننے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ یہ مجلس میں آ کر انہوں نے وہ تورات گئے اور بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھے مسائل ہیں، مجھے اچھے لگے ہیں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ناراضگی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے. فیس ریڈنگ ایک ایسی شے ہے، چہروں سے پہچانا جاتا ہے یہ بندہ خوش ہے، ناخوش ہے، ناپسند اس کو بات آ رہی ہے، اچھی بات اس کو لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، اس کو بولتے ہیں فیس ریڈنگ. اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، آپ لوگوں کو چہروں سے پہچان جائیں گے، یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، یہ پریشان ہے، یا کیا ہے. تو لہذا آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سلسلہ ہے دیکھ کر حضرت صدیق اکبر پہچان گئے کہ نبی پاک غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک ناراض ہوئے ہیں. تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے کونی ماری، اشارہ کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں علامہ تری الی وجہ رسول اللہ، اے عمر تو رسول پاک کا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ اور چہرہ دیکھو، یہ تیرے اس بیان کی وجہ سے رسول پاک ناراض ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی محترم کا جب چہرہ دیکھا پریشان ہو گئے. انہوں نے بار بار دہرایا، جملہ پر غور کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے اللہ ہونے پہ راضی ہوں، میں دین کے اسلام، جو اسلام دین ہے اس پہ راضی ہوں، اور نبی کریم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوں. یہ بار بار انہوں نے بار بار دہرایا. نبی پاک کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، نارمل ہوئے. پھر آپ نے ایک بیان دیا، وہ بیان یہ تھا لو بدا لکم موسیٰ،
جس پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اگر آج وہ بذات خود آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے دوران ہی ہیں یا ان کے اس دور میں، یا نبی پاک کے نبی رسول بن جانے کے بعد، تو آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، تم موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل، پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبری کے بعد اگر موسیٰ کلیم اللہ آ جائے، اس کے پیچھے لگنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول پاک کی نبوت رسالت کی موجودگی میں کسی نے کسی امام کو پیشوا بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی امام کو بنایا ہوا ہے، کسی پیری فقیری کی لائن میں لگا ہوا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی حیثیت کدھر گئی؟ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بڑے عاشق ہے، بڑا پیار ہے نبی کے ساتھ، ہمارا بڑا جوڑ، کیا جوڑ ہے آپ کو؟ اور یاد رکھو قرآن مجید کی آیات پڑھو تو یہ ٹھیک ہے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں اور پیشواؤں کے نام پر بلائیں گے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ کس کی پیروی کرتے رہے ہو؟ جی میں امام صاحب کے پیچھے لگا رہا ہوں۔ اچھا جی ادھر آ جاؤ، تم کس کے پیچھے لگے رہو؟ وہ چشتی کہے گا، کوئی قادری کہے گا، کوئی سہروردی کہے گا، کوئی کسی کلندر کا نام لے گا، کھڑے ہو جاؤ سارے۔ تو فرمائیں گے اللہ میں نے رسول پاک کو نبی بنا کر بھیجا تھا، میں نے حضرت محمد الرسول اللہ کو کافۃ للناس، ساری کائنات کے سارے نبی اور رسولوں کو پیچھے کر کے میں نے نبوت رسالت ان کی دی تھی، تو ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کیا جواب ہے اس کا ہوگا؟ اس کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ نبی مکرم کی تشریف آوری کے بعد اور رسالت باب کی نبوت رسالت اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اندازہ فرمایا کہ مرزے کو نبی بنایا ہوا ہے، مرزے قادیانی کو، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز، بڑے بڑے فوجی، پولیس والے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے قلندر، اور آج بھی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ اور اندازہ فرمایا کہ پاکستان کے لا کے اندر باقاعدہ، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے باقاعدہ کہ مرزائی لوگ جو ہیں اسلامی اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے، نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ خلیفہ کہہ سکتے ہیں، نہ قرآن کا، نہ مسجد کا، نہ ذکر کا، نہ قربانی کا ذکر ہی لوگ وہ لے بھی ذبح کر رہے ہیں، اور مسجد اور ذکر کا نام مسجد رکھا ہوا ہے، خلیفہ بھی نام رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری اصطلاحات جو ہیں مسلمانوں کے لیے ہے، جو مرتد ہے نبی پاک کی نبوت اور رسالت کے مقابلے میں اس کو تو اچھا انسان کہنا بھی شرم آتی ہے جس کو نبی کہا جائے۔ اسی طرح رسول پاک کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، دین کے مقابلے لگے ہوئے لوگ تو کہتے بھی ہیں بڑے عاشق ہیں، بڑے قلندر ہیں، رسول پاک کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے، سارا کچھ یہ جھوٹ ہے۔ اور ان جملوں کو غور کرو کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ گمراہ کرتا ہے۔ ان جملوں، یہ ساری شیطنت ہے، نبی کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، اور بکواس یہ کیا جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا، ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، پھر اس کی اولاد کے ساتھ میں حشر کروں گا، وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو سرداران، ذمہ دار، خوشحال وی آئی پی لوگ کہتے ہیں جناب تم تو ہمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو گمراہ ہے۔ پیغمبر سے کہتے تو گمراہ ہے، جس پیغمبر نے 950 سال وعظ کیا ہے، اور خوشحال کا مطلب سمجھتے ہو نا، جیسے پیسے زیادہ ہوں، جس کے پاس کاروباری مکان زیادہ ہو، کبھی کوئی کوٹھی خریدتا ہو، کبھی کوئی مکان، ہر گوٹھ والا مکان خریدے۔ ایک بندے نے عادت ہے وہ کارنر والا ہی خریدنا ہے باجی، گوٹھ والا، اور سارے گوٹھے چیٹ لگا رہے تھے، پلے کوئی شاید نہیں، خرید کے مکان، خرید کے کوٹیاں، خرید کے دکانیں، تو کلمہ شہادت تو قبر میں چلے گا۔ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو؟ وہ مقصد تو پتہ چلے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ خوشحال کا ترجمہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ الغنا، غنا النفس، سید بیان فرمایا غنا تو تبنگری، تو دل کی تبنگری کا نام ہے، پیسوں کا نام۔ پیسے لوگوں کے پاس بڑے، ان کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس مارکیٹیں ہیں، ان کے پاس روپے ہیں، لیکن بدو پرلے درجے کے، جب شکل دیکھو ان کی، سب سے بڑے مسکین وہ لگتے ہیں، سب سے بڑے قابل رحم وہ لگتے ہیں۔ دل کرتا ہے جوتی کپڑے نہ دیکھ گھر خالی چلے جاؤ۔ ساری زندگی مسکینوں والی گزاری اور امتحان امیروں والا دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گلا کچھ کہی دو کوڑیاں لگ دی ہیں، سچی ہے نا، باتیں درست ہیں لیکن سامعین کو کئی دفعہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ قرآن کی تعلیمات نے سارے فرق ختم کر دیے۔ رؤساء، ذمہ داروں، خوشحالوں نے پیغمبر سے بکواس کرتے ہوئے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تو واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تحمل کے ساتھ جناب نوح جواب دیتے ہیں
قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے پاس کوئی میرے موقف میں، میرے انداز میں، میرے بیان میں، میری دعوت میں کسی قسم کی کوئی گمراہی کی آمیزش نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے ہی پیغامات اور اللہ کے میسج میں آپ تک پہنچاتا ہوں، پیغامات وحی، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ کیسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو ذکاء اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ کے گھر، مساجد اللہ کے گھر ہیں، آپ بھی سارے کہتے ہیں، یہ آیت ہے قرآن میں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سمجھ آ رہی ہے؟ مساجد کے دروازوں پر لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس مسجد میں فلاں 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 عقیدے کا بندہ نہیں داخل ہو سکتا، لکھے ہے نا، لکھا ہے باقاعدہ۔ ایک جنازے کا میں نے سنا، جنازے پہ اعلان ہو رہا ہے یہ فوت ہو گیا بزرگ، لہذا اس میں کوئی دیوبندی اور وہابی جو ہے وہ ہمارے جنازے کا شامل نہ ہو، اعلان ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ان المساجد اللہ کا ترجمہ کہاں گیا؟ اور لکھا ہے حنفی، بریلوی اور آگے نقش بندی اور آگے چشتی اور قادری تک لکھا ہوتا ہے مساجد کے دروازوں پر۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ان المساجد للہ، یہ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے، اللہ کی بات کے لیے۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ اور اللہ کی بات کیا ہے؟ وہ دعوت جو رسول پاک نے پیش کی ہے۔ اگر اس دعوت کو پیش کیا جائے تو اس کا نام لوگوں نے جو رکھا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے۔ ایک کہتا ہے اساں یا محمد کہنے انہاں نجدیاں سڑ دے رہنا، یہ جو بکواس کیا ہے جس بندے نے، اس کو ممبروں پر پڑھا جاتا ہے، یہ تو قرآن مجید کا اللہ نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے جس طرح تم اپنے آپ کو دوستوں ساتھیوں کو بلاتے ہو نام لے کر، سفیان، سعید، ابراہیم، عثمان، نام لیتے ہو نا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کا نام لے کر نہیں بلانا۔ وہ کہتا ہے ایسا یا محمد کہنا، تو کہ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسی بکواس کرتے رہو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ لکھا ہے قرآن فیض کہ نہیں؟ پڑھو جا کر، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں چلے گا لیکن تمہارے جو کیے گئے اعمال سے کانٹا پھیر جائے گا، آپ کے پلے کوئی شے نہیں رہے گی۔ اعمال برباد کرانے ہیں تو پھر اپنی مرضی کرو، اگر اعمال کو قبول کرانا پھر اللہ کی مرضی کر دو۔ تو جناب نوح فرماتے ہیں بھائی میں تو اللہ کا پیغام ہوں، اللہ کی جو میسج ہے، ارشادات ہیں، وہ تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا خیر خواہی ہے؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ کیا خیر خواہی؟ جہالت سے نکل آؤ۔ جہالت کو ہوتا ہے یعنی جاہل ہونا کو مرتبہ ہے، یعنی جس بندے کے پلے کوئی شے نہ ہو، نہ معلومات ہو، نہ طہارت کا علم ہو، نہ غسل جنابت کا اس کو پتہ ہو، نہ وراثت کی تقسیم کا اس کا علم ہو، نہ ماں باپ کی شان کا اس کا علم ہو، نہ جو وہ بیویاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کلمات اللہ کے عوض سے ان کے حقوق کیا ہیں، بیٹیوں کی شان کیا ہے، بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کرنے کی آپ کو پتہ ہے رسول پاک نے منع کیا ہے۔ اس دور میں فرمایا تھا جس دور میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس لیے بیٹی پالیں گے، جوان کریں گے، پھر داماد آئے گا، پھر سامان دیں گے، ہاتھ باندھیں گے، روٹیاں کھلائیں گے، ایمسکوا علی ہون یدسہ فی التراب، گڑھا کھود کے ہمیشہ دفن کر دو تو پھر ساری زندگی ذلتیں برداشت کرو۔ سید انبیاء نے فرمایا جو دو بیٹیوں کو پالے گا اور ان کو اچھی تعلیم دے گا، اچھا ادب سکھائے گا، اور پھر جوان ہونے پر ان کی شادیاں بیاہ کر دے گا، قیامت والے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سننے والوں نے کہا اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا اس ایک بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے، علمہا فاحسن تعلیمہا ادبہا فاحسن تأدیبہا۔ سن رہے ہو عربی ہو؟ کویتی بیٹے انہوں نے کہا دو جملے عربی تو بولو، کوئی نہیں بول رہے، عربی کھائی ہوں گے، بولنا کچھ نہیں۔ علمہا فاحسن تعلیمہا، تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے۔ کیوں؟ بیٹی ہے میری، تو بیٹی کو برا جاننا تو پتروں نے جفے مارنا، یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ سید الانبیاء نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ نور اسلام فرما رہے ہیں اواعجب تم، کیا تمہارا یہ تعجب، جملوں پر غور کریں، یہ تمہارا تعجب ہے، تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ ایک نصیحت آئی ہے، وحی آئی ہے، تعلیمات آئی ہے، خاص نصیحت کا میسج جو آیا ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک بندے پر، رسول سارے بندے ہیں، عبد ہیں، لکھا ہوا ہے نا علی رجل، تو رجل بندے کو وہ عام بندہ، یعنی اسی خاندان کا ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے نبوت دے دی ہے، اللہ نے اس پر وحی نازل کر دی ہے، اللہ نے ان کو رسالت نبوت سے زیادہ ہے۔ یہ منصب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی محنت کر کے، میں کئی دفعہ اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں کہ منصب نبوت اور رسالت یہ منصب وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔
وہابی کا معنی ہوتا ہے یہ منصب اللہ عطا فرماتے ہیں. کوئی آدمی محنت کر کے، کوئی آدمی پڑھ لکھ کے، کوئی آدمی کسی سے رہنمائی حاصل کر کے، اچھا سلیبس پڑھ کے، اچھے ٹیوٹروں کے اندر رہ کر وہ وہاں سے رہنمائی کر کے سال 2 3 4 سال کے بعد نبوت کی ڈگری مل جائے، ایسا نظام دنیا میں کوئی نہیں. اور شاندار بات یہ ہے کہ سید الانبیاء نبی مکرم نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں. ایسی 2 باتیں ہیں خالد صاحب ذہن میں رکھو. پہلی بات، اور یہ سبق ہے، کائنات میں کوئی ایسا شخص اس لائق نہیں تھا کہ جو رسول پاک کا استاد کہلا سکے. اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور محکمے والے سنتے ہوئے دنیا میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا جو میرے پاک پیغمبر کا استاد کہلائے. اللہ نے ورقہ ہی پھاڑ دیا، خلاص. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ کسی سے پڑھا نہیں، لیکن ساری کائنات کے معلم اللہ نے بنا کے منصب دے دیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پڑھے ہوئے کسی سے نہیں ہیں، لیکن خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گیا. جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا. جناب عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا نا پہلی دفعہ، تو فوری طور پر واللہ لیس بوجہ، اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ ہے، سچا نبی ہے. ایتے پڑھ پڑھ کے ختم دے دے کے جناب لجیاں پا کے نبی کی بات کو نہیں مانی. عجیب و غریب تماشا بن. ایک لڑیاں پاندے نے انہوں کرنٹ لگ دی. دسو یہ جہالت کہاں سے آ گئی؟ ایک ادھر بیٹھا ٹوپیاں پائیاں نے، جلیاں پہ کرنٹ پہ ایمان آ گئے. صحابہ کرام کی کوئی کسی جگہ یہ واقعہ نہیں ہے. اور کرنٹ لگ دی تو رسول پاک سے لگتی، ایک چھتر مارو انہوں نے سہرے سارے ٹھیک ہو جان. اور جب جڑیاں باندھے نا بکواس سارا شیطان لگا 5 7 چھتر سہرے مارو اس بلا پڑھ کے سارے ٹھیک ہو. مولوی صاحب تسی میرے نال کی کر دو؟ سمجھ لگتی بھی گل دی. قرآن کی تعلیمات نے بڑے نکھار پیدا کیے. ارشاد فرمایا ہے ڈیوٹی میری یہ ہے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے. کیا ڈرائے؟ اور بتوں کو نہیں پوجنا، قبروں کو نہیں پوجنا. ایک مردے ہوتے ہیں ان کو پوجنا، ایک زندہ خدا ہے. فرعون زندہ تھا نا، وہ فرعون زندہ سی نہ دو جب اس نے نبوت کا دعویٰ، اس نے الوہیت کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، یعنی یہ زندہ رب ہے. نمرود زندہ رب. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا سارا سلسلہ شروع کیا. وہ بکواس کرتا ہے، پوچھتا ہے ابراہیم السلام سے اچھا جی تسی اپنے اللہ کا تعارف کراؤ. تو زبان رسالت کہا جی یوہ جی و یمید، اللہ زندہ بھی کرتا ہے ماں. وہ کہتا ہے جی آنا ہوئی و امید. تو اندازہ فرماؤ نمرود ابراہیم علیہ السلام نے کہا آنا ہوئی، یہ تو زندہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی متا کیا ہے. کسی نے پھائل آ چڑیا اور کسی کو جو پھائل لگنا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے. زبان رسالت کا بڑا ڈنگر ہے. میں سمجھا شاید کوئی سیاح بندہ ہوگا. تو فرماتے ہیں سنو، جو میرا رب ہے یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، جو میرا رب ہے سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے گٹس ہے تو سورج کو کہاں سے طلوع کر؟ مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اور بہت اللہ جگہ سارا کوئی فاتح مارے ہو گیا، منہ لٹکا کے بیٹھ گیا. یہ رسالت کا جواب تھا. پہلے نارمل جواب دیا اللہ زندہ، فوت کرتا ہے تو اللہ، زندگی دیتا ہے تو اللہ. جس طرح ہمارے حاجی صاحب بڑے پیارے ہمارے ساتھی تھے، ہم شغل میلہ بھی کرتے تھے، ہم ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے، ہم ان سے دم کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی سکھاؤ. اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ہمارے رونق تھے، خوبصورت تھے، نیک آدمی تھے، اچھے لوگ تھے. ان کی اولاد بھی اچھی ہے اور ان کا سارا خاندان. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اعلان آپ نے سن لیا 10 بجے انشاءاللہ جنازہ مسجد میں ہوگا. تو جنازہ اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے. معنی یہ ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ہو. سید الانبیاء سے پوچھا لوگوں نے، میں رب کو راضی کرنے کے لیے کسی بندے کا جنازہ پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا اتنا اجر ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے نا، اتنا ثواب نیکیوں کا مل جائے گا. احد پہاڑ دیکھا آپ نے؟ احد پہاڑ کتنے کلومیٹر اونچا، لمبا، چوڑا. اتنی نیکیاں مل جائیں ایک بندے کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. یار یہ مردے کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی اجر ملتا ہے، تو جو بندے زندہ ہیں ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا جائے. کتے کے بچے کو پانی پلانے سے بازاری عورت کو اللہ نے جنت دے دی ہے، تو زندہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. کسی اپنے امام کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کسی بزرگ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ ہمارے اندر یہ عادات نہیں ہے. اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ ہمیں یہ پہچان نصیب فرما. صرف روٹی کھانا تو سو جانا، پھر شربت پینا پھر سو جانا، پھر چائے پینی پھر سو جانا، اس طرح کوئی کاروبار نہیں. تو علت یہ ہے کہ لِيُنذِرَكُمْ، تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ صداؤں سے. تاکہ بچ جاؤ اللہ کی ناراضگی سے، تاکہ بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب سے، اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذابوں سے. یہ علت ہے. اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو اس کو یہ اس کے فائدے ہوں گے.
اگلی بات یہ ہے وَلَا اللہ ترحمون، تاکہ تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہے تو کام چلنا ہے. کوئی بندہ آکڑ کے سمجھ دو، کوئی بندہ نیکی کے بل بوتے پر، عبادت کے بل بوتے پر، کارناموں کے بل بوتے پر، میں نے انہیں مسیطہ بنایا، میں نے مدرسے بنایا، میں بنارا بنوایا، میں فلانا کام کیتا، میں لیلا تھا، میں بڑا بڑا جناب بکرا ذبح کیتا، ان بنیادوں میں بخش نہیں ہونی، رحم ہونا ہے تو جنت میں جانا ہے. گالی سمجھ لگ دی؟ آئین ذرا سمجھ لینا چاہیے. فقط وہ سارا بات کیا انہوں نے جھوٹ بولتے تھے، جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، جب انہوں نے سارا جھٹلایا، میں نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر ایک وقت آیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. اس کی وجہ یہ ہے سورہ ہود اگر آپ پڑھیں اس کے اندر بیان ہے، ہم نے بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جو بندے مسلمان ہو گئے ہیں ان کے بعد اب کسی بندے نے اسلام نہیں لانا نوح صاحب. لہذا نوح علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے 950 سال باز کر کے. انہوں نے بھی دعا کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی. یہ ساری دعائیں نوح علیہ السلام نے کی تھی تو اللہ نے قبول کر لی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ٹھیک کر کے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس قوم کو غرق کرنا ہے. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. کشتی بنا، ہمارے سامنے ہماری وحی کی تعلیمات کے مطابق کشتی بنا. اور اللہ نے بیان کیا جب کشتی بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام، وہی چودھری وہی سردار وہ کن ٹوٹے وہاں سے گزرتے ہیں. اچھا جی یہ کشتی کتنے چلے گی بابا جی؟ اتنے تو ندی نالا کوئی نہیں، اتنے تو ڈیم کوئی نہیں، اتنے تو نہر کوئی نہیں، یہ کتنے چلاؤ گے؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن نے بیان فرمایا ان تسخروا منا انا نسخر منکم. آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، جب ہم کشتی میں سوار ہوں گے اس دن پتہ چلے گا پھر کون غرق ہوتا ہے اور کون بچتا ہے. اور جب وہ سارا کو جب فرمایا کہ تیرے گھر کے تنور سے صدیاں بیت گئی ہیں وہاں روٹی پکتے ہوئے، ہم وہاں تنور سے پانی نکالیں گے اور آسمان کو بھی فرمان جاری کر دیں گے، زمین کو فرمان جاری کریں گے، زمین ساری چشمے بن جائے گی، آسمان سارا برسنا. 2 گھنٹے بارش ہوئے تو جلد لوگ گلیاں گلیاں پانی پانی ہو جاتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب بارش نازل کی اور ساری زمین کو چشمے بنایا، پہاڑ بھی پھر غرق. کشتی میں سوار ہونے والے آپ کا بیٹا جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن نے بیان فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین. پتری میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ دو، مان جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. اکڑا ہوا پتر اور تکبر اور فخر اور شرک کی آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا کہتا کیا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے عذاب سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کہنے لگا جی میں آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. حال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ نے موج آئی تو بیڑا غرق کر دیا. اللہ اللہ. اب اندازہ فرمائے پدری محبت جو ہے، باپ کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، اس نے بڑے بڑے نقصان بھی کیے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ باپ نے گولیاں سینوں پہ کھائی ہیں اپنی اولاد کو بچاتے ہوئے، لٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، جل گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں اولاد کو بچاتے ہوئے. یہی ایک نمونہ ہے. جناب نوح علیہ السلام نے درخواست کی میرے اللہ رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ میرا پتر تھا، 950 سال واز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ تم میرا پتر میرے سامنے غرق کر دیا، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے اہل کو بچائیں گے. ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ میرا بیٹا سلبی بیٹا ہے، میرا اہل تھا. تو اللہ نے فرمایا جناب انہ لیس من اہل، تیرا اہل نہیں. کیوں؟ ان عمل غیر صالح، اے کم ہو تو تیرے کم ہو، تیرے عقیدہ اور اعمال ہو اس کا عقیدہ اعمال ہو، لہذا تیرا کچھ نہیں لگتا. اور یاد رکھ نوح صاحب ولا تسأل لما لیس لک بعلم، جس بات کا علم نہ ہو تو نے آئندہ سوال کیا میں نبوت سے تیرا نام خارج کر کے جہلوں میں نام لکھ دوں گا، خبردار. ایک قرآن میں لکھا ہوا ہے 950 سال فی سبیل اللہ بات کرنے والے پیغمبر کو اس بیٹے کی سفارش کرنے پر اللہ نے یہ دھمکی دی آئندہ تو نے سوال کیا تیرا نام نبوت سے فارغ کر دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہی وہ بات کسی بزرگ نے کہی ہے نا علامہ القادری صاحب، قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پال لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا پسر کو کشتی میں بیٹھا نہ سکا. ایک کرنی والے کتنے گئے بزرگ جی؟ یہ فلانے کرنی والے نے، فلانے کی کرنی والے پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام ہے، بات اللہ نے قرآن بیان فرمائی ہے. 950 سال واز کرنے والا پیغمبر اپنے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھا سکا.
یہ کتنے لڑیاں پاندے پھرتے ہیں بندے، پھر آتے نا سب بخشوانا ہے، اندازہ فرماؤ بخشوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع عندہ، وہ بندہ تو بتاؤ جو میری اذن کے بغیر میری عدالت میں سفارش بھی، بخشوانا تو الگ موضوع ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنا وہ سلسلہ سسٹم جو بنا ہوا روٹی ٹوکر کا وہ چلتا رہے۔ توجہ فرمائیں جی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس نوح کو بھی اور ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والوں کو ہم نے بچایا، اور کشتی میں جب بٹھایا تو پانی اللہ طول چڑھا ہوا ہے، تو فرمایا نوح صاحب آپ پڑھو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، آپ جو تسی سے پڑھ چھڈو، پڑھو ہمارا اگر کہ جو جماعت کر اندر میں بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، مانا کیا ہے؟ اللہ ایک کشتی تیرے حکم نال ہی چلے گی تے تیرے فرمان نال کھلوے گی، سانو کو پتہ نہیں جانا کتے۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ پڑھا اور چلو جی کشتی شروع ہو گئی، باقی عرش اللہ نے غرق کر دی۔ یہی مسئلہ بیان ہوا، اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کے ہم نے سب کو غرق کر دیا، انہم کانوا قوما عمین، وہ تو اندھے لوگ تھے۔ اب بھی کسی نے کہا وہ انیا، وہ کہنے کہ انا تو ہو، تیرا ابا ہوئے، تیری بیبے ہوئے، ایک ہوئے۔ اندھے کا مطلب ہے کہ شعور کی آنکھ اور بیداری بھی پیش کی جائے، دلائل بھی پیش کیے جائیں، قرآن و حدیث بھی پیش کیا جائے، پھر وہ ٹکرے مارے تو اندھے ہی ہیں۔ اور اللہ نے تبصرہ کیا ہے، او ایک حافظ بیٹھا ہے، قرآن نے بیان فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، فرمایا یہ اس طرح ہے ٹوٹ ڈنگر، جس طرح بچھا کٹا، کتا بلا جس طرح ہوتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسا کتا بھی اپنے مالک کی وفا کرتا ہے، راتی جاگے شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے، راتی راکھی کرن سائیاں دی، دنے جا رڑیاں دے ستے، مالک دا در چھڑ دے نہیں پاویں سو سو مارے جتے، مالک دا در چھڑ دے نہیں پاویں سو سو مارے جتے، اٹھو بلیا یار منا لے، مزے بازی لے جن کتے تین تھی ہوتے۔ مخزن اخلاق ایک کتاب ہے اتنی موٹی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کتے کے اندر 9 ایسے وصف ہیں جو مومن کے اندر ہونے چاہیے، اور ان میں ایک وفا ہے، یہ تو وفا ہے ہی کوئی نہیں، فارغ ہو گئے۔ ایک صوفی تھی نا، اللہ اللہ کرنے لگے، اے چیلا کٹ رہے کتب نے، اے جی جوں دا ایک دانا کھاندے نے، اونج پاویں جو جنہ مرضی پی چھڈن، ایک جوں دا دانا کھاندے نے، بڑی کرنے دی سرکار نے بڑی پہنچی جون دا دانا تو پتریسے سے مر جاؤ۔ ایندا صوفی کلندر جڑا ہے وہ کدے دریا دے کدے نہر دے کنارے جا کے اللہ اللہ کرن لگ پیا، اللہ تعالیٰ کو پچا جن کر روٹی ٹوکر، پھر اللہ نے آخیا صوفی کا اندازہ تو لائیے کہ ہے کی شے، اللہ نے پتہ ہے سارا، اور روٹی ٹوکر اللہ نے بند کر دیتی، بھوکا مر لگا، سوچیا لگا میں تو مر جاگا، تو مرنا تو ہے ہی نا، تو چج نال مرنا چاہیے نا، تو مینوں چلو اتوں منگ کے روٹی کھا لینی، وہ تو نکلا ہے، تو بسے چ روٹی منگی، وہ بی بی نے 3 روٹیاں دیتیاں، ترلا مارے بھوک بڑی لگی، اور جس نے روٹی لے کے نکلیا تو کھان کا کتا پہ چڑھ گیا، کتا ٹوٹ کے پوے، وہ صوفی ہل گیا مر گیا، میں جے روٹی لبھی ہے تو کتا نہیں جان چڑھتا، وہ سوچا ایک روٹی کتے نو کھاواں تاکہ میرے مگروں لے جائے، 2 بڑیاں پھر ہور منگ لاں گا، وہ کتے نے روٹی کھادی تو کتا ہور شیر ہو گیا، وہ ہور ٹوٹ کے پوے، پھر اس دوسری بھی سٹی میری جان چھوٹے، وہ کتے نو بھی کھا کتا ہور تیز ہو گیا، 3 روٹیاں اس کتے نو کھا چھڑیاں تو کتا پھر جان نہ چھڈے۔ اے شیخ سادی رحمت اللہ ہے، وہ صوفی نو جلال آ گیا، آندا او کتے دا پتر، او بغیرتا، اور تیرے مالک نے 3 روٹیاں دیتیاں، 3 تینوں کھا چھڑیاں نے، کتے دی نسل میری تو جان چھڑ دے۔ تے شیخ صاحب نے فرمایا پھر کتے نو اللہ نے بولن دی توفیق دیتی، یہ زبان حال دی گل ہو رہی، اور لگا تو میں بغیرت نہیں، تو بغیرت ہے، تینوں 3 دن روٹی نہیں ملی تے وہ سارا کچھ چھڈ کے آ گیا، مینوں 10 دن روٹی مانگے تو میں اپنے مالک دا دروازہ کدی چھڈیا نہیں، تو منہ چک کے آ گیا، دفع ہو جائے تو تیری کوئی حیثیت ہے۔ اے صوفی ٹکر مارتے پھر رہے ہیں، اے چلے والے بیلی کہدا چلا کرنا ہے، عشاء دی نماز جماعت میں پڑھو، فجر دی پڑھو، سارے چلے چلے نے، پھر سبق پڑھو تو اشراق پڑھو، چلا نہیں، ایتھے تسبیح پھیرو نہ بیٹھ گئے، ایتھے بھی سوتے ہوندے جب مشق پھوک نہیں بھری ادھر سن دائر کر چلا کاٹو، پھر آخیا ہے نہیں میرا نہیں وضو ٹوٹا، تیرا ٹوٹتا ہی نہیں، پہلا ہوئے صحیح دے بٹ بڑے ویکھی جان کے دن وہ تو کوئی پتہ ہی نہیں، پھوکاں انیاں دوروں تک آدیاں نے میرا نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ تو ٹوٹتا کس طرح؟ بولو نا، اینا وضو ٹوٹا ہے، نہ تیری کو سلام ٹوٹی ہے، نہ کخ کرنا نہیں ہوا، تو دین نے تو بڑی تعلیمات دی، اے چلے نے سارے کٹو، اللہ سا بس نہ کریے، لمحہ ہو جائے گا، ہے ٹائم اجے
ہے جی اچھا جی میں کروں گا بیان لیکن دسنا نہیں پھر اس ساڈا تے تجربہ رو دسنا تو صحیح انشاءاللہ اچھا جی ٹھیک ہو گیا فرما رہے ہیں اللہ پاک وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس کا مطلب ہے وہ جو غرق ہوئے تھے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا نقصان کیا تھا تکذیب کی تھی جھٹلایا تھا انہم کانوا قوما امین وہ اندھے تھے بات یہاں سے ہو رہی تھی نا حالانکہ آنکھیں تھی لیکن جس مقصد کے لیے جناب نوح کو اللہ نے بھیجا تھا جو اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا وہ نہ سنتے نہ سمجھتے نہ غور کرنے لہذا اللہ نے فرمایا اندھے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے جناب ہود کو بھیجا یہ یمن کے علاقے میں تشریف لائے قال یا قوم اعبدوا اللہ دعوت وہی ہے اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لوگوں نے معبود تو بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ کرنے والی سرکاریں نہیں سب جھوٹ ہے فراڈ ہے کچھ بھی نہیں افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو بچتے نہیں ہو قال پھر وہی قال الملأ الذین کفروا من قومی سردار اور رؤساء کن ٹوٹیا نے کیا انا لنراک فی صفاحہ وہ کہتے ہیں ہم تو انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں تو سمجھدار ہی نہیں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم گمان کرتے ہیں تو جھوٹوں میں سے ہے ایک تو بیوقوف ہے سمجھدار نہیں دوسرا جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی تو صدیق النبی سچے ہیں امین ہیں دیانتدار ہیں قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین فرمانے لگے کوئی بیوقوفی نہیں ہے میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں ابلغکم رسالات ربی میں اپنے رب کے میسج پیغامات پہنچاتا ہوں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں امانت دار بھی ہوں میں بددیانتی نہیں کرتا رسول پاک بھی امین بھی تھے صادق بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جہاں آپ کے سامنے تقریباً 1,44,000 کا مجمع موجود تھا آپ نے فرمایا تھا حل بلغت رسالہ کیا میں اللہ کی رسالت میسج پہنچا دی ہے وہ ادیت الامانہ وہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں وہی تعلیمات اور رسالات مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ادا کر دی ہے قوم نے جواب دیا بلغت رسالہ و ادیت الامانہ آپ نے رسالت بھی پیش کر دی ہے امانت بھی ادا کر دی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ تو گواہ ہو جا میں نے دونوں کام کر دیے اللہ سے توفیق کی درخواست ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے ہم کو دنیا میں کام کر جائیں صرف روٹی کمانا کھانا اور فوت ہو جانا یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کام یہ ہے ہم دنیا میں کسی کے کام آ جائیں آخرت کے لیے کوئی سامان بنا جائیں مر جانا ہے باقی صالحات نیکیاں باقی رہیں کو ایسی نیکی کر جائیں جس کو ہم بنیاد بنا کے کہہ سکیں فلاں بندہ جی کما کے چلا گیا لیکن ایک کام کر گیا جب آیت نازل ہوئی نا چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم نیکیوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک جو تمہیں اچھا پسندیدہ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو پھر صحابی آ گئے ان کا بیروہا باغ کا نام ہے مسجد نبی کے سامنے باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا بھی انتظام تھا خوبصورت کھجوروں کے باغات اس کے اندر تو کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے یہ باغ پسند ہے تو اللہ نے فرمایا جیڑی شے پسند ہے اللہ سے میں سارا باغ اللہ کے راستے پہ قربان کرتا ہوں عمر فاروق کو جو خیبر کی وادیوں سے جب وہ باغ ملا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ باغ اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں ان پر وقف کر دیا ان کو بھی کہا اپنے رشتہ داروں میں تو رشتہ داروں نے جب نہ آ جاتا سیدھے منہ بسار لینا انہوں نے باغ اللہ کے پاک پیغمبر کے کہنے پر 2 کھجوریں 4 ان کو 4 کھجوریں ان کو 4 کھجوریں ان کو تو کام کرنے والے دنیا میں نے کل پرسوں ایک بات بتائی تھی نا وہ قسیم کے علاقے میں جو باغ ہے تقریباً 60 کلومیٹر میں ہے سبحان اللہ میں آپ ہی آکھاں گا تسی بہت بن کے بیٹھے رہو 60 کلومیٹر میں باغ ہے 2 لاکھ کھجوریں کا درخت ہے اس میں اور تقریباً 45 قسم کی کھجوریں یعنی جنس کے لحاظ سے اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور اس کی جو پیداوار ہے 10,000 ٹن تو سبحان اللہ پھر میں ہی کہوں گا کہ تسی کہو کرو ہاں جرت والا وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سارا باغ اللہ کے نام پہ وقف کیا ہوا ہے حرمین کے لیے علماء کے لیے خدام کے لیے اداروں کے لیے 10,000 ٹن کھجوریں ہر سال اندازہ تو کرو کنیاں کھجوریں بن دی یہ ایک بندے کا کام ہے لوگ لگے ہوئے خیبر کا علاقہ بڑا بڑا کھجوروں سے اور علاقوں میں بڑی بڑی کھجوریں مدینے سے لے کر عراق بڑا بڑا ایران کے اندر کتنی کھجوریں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک شعبہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں انشاءاللہ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ جناب نوح نے فرمایا میری قوم کے لوگوں میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں مطلب ہے کسی شعبے میں گمراہ نہیں ولکنی رسول من رب العالمین میں لیکن میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں
ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے میسج تمہیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اب عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا ہے، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آ گیا، ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی عمدہ نصیحت، علی رجل، اس کو وہی بھی کہا جا سکتا ہے، ایک تم میں سے ایک بندے پر وہی نبوت رسالت آئی، نصیحت آئی، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، فکذبوہ، انہوں نے مسکینوں نے ان کو جھٹلا دیا جناب نوح کو، فانجینا کذبوا بآیاتنا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، وإلی عاد اخاہم ھودا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی جناب ہود کو نبی بنا کر بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بچتے نہیں ہو، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے رؤساء سرداروں نے کہا جو کافر تھے، انا لنراک فی سفاہہ، ہم دیکھتے ہیں تو بے وقوفیوں میں ہے، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم گمان کرتے ہیں تو جھوٹوں سے ہے، قال یا قوم لیس بی سفاہہ، جناب ہود نے جواب دیا علیہ السلام، میری قوم کے لوگوں میرے ساتھ کوئی حماقت کوئی بے وقوفی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے میسج پہنچانے والا ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار